پھر رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری کرتے ہیں۔ کتنے جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں ذرا غور کیجئے کہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو کلب۔ ہر گھر والے 200 500 1000 2000 بکریاں گھروں میں پالتے تھے، اور پورے قبیلے کی بکریاں اتنی تھیں کہ جب وہ باہر نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی ان جانوروں سے بھر جاتی تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی جانوروں سے بھر جاتی تھی، اتنے جانور ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی ہر رات جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ اب بکریوں کے بال کتنے ہوں گے ہم تو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ فارغ البال تھے، گنجے تھے۔ ایک دن میں نے دیکھا انہوں نے ایک لٹ سی لگوائی ہوئی اور بال سجائے ہوئے، تو میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ لٹ لگوائی؟ کہنے لگا جی میں نے بال ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ میں ان کا بال ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں تو پھر پورے کروا لیتے۔ کہنے لگے حضرت ایک بال کا $1 انہوں نے لیا ہے، اور میں نے $10,000 دے کر یہ 10,000 بال لگوائے ہیں، اور 10,000 بال بس اتنی سی لٹ نظر آتی تھی یوں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اگر اتنے سے بال 10,000 ہیں تو پورے سر کے بال کتنے ہوں گے، اور پھر اگر سر کے بال اتنے ہوتے ہیں تو ایک بکری کے جسم پہ بال کتنے ہوں گے؟ لاکھوں کی تعداد میں بال ایک بکری کے جسم پر ہوں گے۔ اگر ایک بکری کے بال اتنے ہیں تو جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بھر جاتی تھی تو ان بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ معاملہ کروڑوں سے بھی اوپر کا ہے۔ اتنے جہنمی ہر رات جہنم سے کیے جاتے ہیں۔ جب اللہ اتنے جوش میں ہے اور اتنے گناہگاروں کو معاف کر رہے ہیں تو ہمارے لیے اپنا نام شامل کروانا کون سا مشکل کام ہے؟ تھوڑے سے آہوزاری کریں، رونا دھونا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، ہمارا بھی نام شامل ہو جائے گا اور ہماری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور ہر رات یہی بخشش ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جس رات قرآن اترا تھا۔ اس رات میں انسانوں کے گناہ ویسے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے اس رات میں کہ اس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اب وہ گھڑی کب ہوتی ہے ہمیں کیا پتا؟ حق تو یہ تھا کہ ہم 365 راتوں میں اس کو ڈھونڈتے، مگر اللہ نے کام آسان کر دیا۔ نبی اسلام نے بتایا کہ وہ رمضان مبارک کے اندر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 365 راتیں جاگنے کی ضرورت نہیں، 30 راتیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ 30 راتیں جاگنا تو بڑا مشکل کام ہے، تو نبی اسلام نے کام اور آسان کر دیا، فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو 20 راتیں اور نکل گئیں، باقی 10 راتیں رہ گئیں۔ پھر بندہ سوچتا ہے جی کہ 10 راتیں جاگنا بھی بڑا مشکل کام ہے، تو نبی اسلام نے کام کو اور آسان کر دیا، فرمایا آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں اسے ڈھونڈو۔ 21 23 25 27 29 5 راتیں بنتی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ 365 میں سے 5 راتیں ہیں جن میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنی پڑے گی۔ اب بندہ سوچتا ہے جی کہ رات کو تو ہم تلاش کریں لیکن پوری رات جاگنا تو بڑا مشکل ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، نہیں جاگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کام کو اور آسان کر دیا۔
اللہ نے یہ تو نہیں بتلایا کہ وہ رات کی برکتیں شروع کب ہوتی ہیں، مغرب کے وقت شروع ہوتی ہیں، عشاء کے وقت، آدھی رات کے وقت، کتنے بجے. ایک بات بتا دی، فرمایا کہ وہ رات کو جب بھی خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ برکتیں مطلع فجر تک رہتی ہیں، یعنی جب روزے کا وقت ختم ہوتا ہے نا اس وقت تک رہتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی برکتیں رات کے جس وقت میں بھی شروع ہوں، جب وہ شروع ہوں گی تو پھر روزہ کا وقت شروع ہونے کا جو ہے نا، سحری کا وقت، وہاں تک رہیں گی. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سحری کو 1 گھنٹہ پہلے کر لیں، وقت ختم ہونے سے پہلے، اور آدھا گھنٹہ جو ہے آخر کا بچا لیں. اس آدھے گھنٹے میں 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ لیا کریں اور 10-15 منٹ بیٹھ کے دعا کر لیا کریں. جب بھی لیلۃ القدر ہوئی تو وہ وقت لیلۃ القدر میں ضرور آئے گا اور ہمیں لیلۃ القدر پانے کا اجر مل جائے گا. اور اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں اور 80 سال سے کم تو عمر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک رات اگر مل گئی تو پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ نے کام کو کتنا آسان کر دیا. تھوڑی سی ہمت کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے مغفرت کے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ پورا مہینہ غفلت پہ رہا، اس نے نہیں خیال کیا، تو انسان کی فطرت ہے جب آخری دن آتا ہے نا تو اس کو احساس ہوتا ہے یار رمضان نکل گیا ہاتھ سے. پھر الوداع یا سحوری الوداع پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلی رمضان سے لے کر 29 رمضان تک جتنے مجرم جہنم سے بری کیے گئے تھے ان سب کا ٹوٹل آخری رات میں اتنے اور بری کر دیے جاتے ہیں. یعنی اگر 1 ارب ہر رات میں بری ہوئے تھے تو 29 ارب تو رمضان میں بری ہو گئے اور آخری رات میں 29 ارب اور بھی ان کی بخشش کر دی جاتی ہے. اب جب اللہ کی رحمت کا معاملہ ایسا ہے تو پھر ہمارے لیے بخشش کو پانا کون سا مشکل کام ہے. ایک بندے نے رمضان کی قدر نہیں کی، عید کا چاند نظر آ گیا تو اللہ نے ابھی بھی اپنی رحمت، جو لیلت جو ہوتی ہے نا عید کی رات، اس کا نام ہوتا ہے لیلت الجائزہ. اس رات میں جنت کو خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے، صاف کیا جاتا ہے. تو جنتی حوریں پوچھتی ہیں فرشتوں سے کہ جنت کی صفائیاں ہو رہی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر خاص مہربانی فرمائی اور ان کے گناہوں کی بخشش کر دی. اب ان کو جنت ملے گی، اس لیے جنت کی صفائیاں ہو رہی ہیں. تو حوریں جنت کے جنتیوں کا انتظار کرتی ہیں. اس رات میں اگر کوئی بندہ عید کی رات میں عبادت کر لے تو اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اس سے آگے سنیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب عید کا وقت ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے تو ہم جیسے غافل بھی چلے جاتے ہیں. جو جمعہ نہیں پڑھتے نا عید وہ بھی پڑھ لیتے ہیں چونکہ فنکشن ہوتا ہے نا. تو جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیوں اکٹھے ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ کیوں اکٹھے ہیں مگر فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے 1 مہینہ مزدوری کی، اب یہ آپ سے مزدوری کی اجرت چاہتے ہیں، تنخواہ مانگتے ہیں. اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، عبادی و امائی، میرے بندوں میری بندیوں، تم نے روزے رکھے، تم نے تراویح پڑھی، تم نے رمضان شریف اس طرح سے گزارا
میں نے اس کے بدلے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشاؤ، میں نے تمہارے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. اب جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو بخشے بخشائے، میں نے تمہارے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ واقعی بندے کو اللہ دھونے کے لیے تیار ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ شہر الغفران ہے. ہم بھی نیت کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو دھلوانا ہے اور گناہوں سے ہم نے جان چھڑا کے ایک نئی زندگی شروع کرنی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.